ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ قدم کعبہ قوسین پہ رکھا، ثم دنا تو جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں وہاں روح غوث اعظم جاتی ہے۔ کوئی کم شان ہے؟ کوئی کون چھوٹا موٹا مقام ہے کسی کی ایسی شان کائنات ولایت کے اندر؟ یہ میرے اور پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں اسی واقعے کا اثر تھا کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹھ پر رسول پاک کے قدم کا نشان موجود تھا۔ یہ حضور غوث پاک کی رشتہ مضبوط کرو، مصیبتیں نہیں آئے گی مصیبت رشتہ، اور آئے گی بھی نا تو زیادہ دن تک ٹکے گی نہیں، بھاگے گی۔ میں ہمارے مرشدان طریقت میں سے ایک بزرگ ہے حضور اچھے میاں مہاریروی، ان کا شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت لذت آتی ہے۔ کہتے غلام غوث اعظم، اس کو یاد کر لو، اگر مصیبت میں پڑھو تو مصیبت بھاگ جاتی ہے۔ غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کس و مضطر مانن شب دیگر نمی مانن۔ کہتے ہیں غوث پاک کا جو غلام ہے وہ بے کس اور پریشان کبھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو صرف ایک رات کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا۔ غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن، اگر مانن شب دیگر نمی مانن۔ کتنا پیارا شعر ہے کہ اگر مانن شب دیگر، یہ سب دل کے سودے ہیں، یہ سب دل والے بنو، یقین والے بنو۔ تو بات چل رہی تھی، بات ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ سردی کے دن ہے، جو اجتماع میں جلدی ختم کرنا ہوتا ہے اور اب جلدی شروع ہوتا ہے، غالباً 9:30 بجے آج میں نے بیان کم و بیش شروع کر دیا، تو آپ جلدی آیا کریں، تو ورنہ گرمی کے موسم کے حساب سے آج کل آپ آ رہے ہیں تو سردی ہو گئی ہے، عشاء جلدی ہوتی ہے تو اجتماع جلدی شروع ہوتا ہے اور جلدی ختم بھی کرنا ہے۔ تو ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کا دل لگ گیا تھا حضور غوث پاک سے۔ اب اللہ والے ہوتے ہی ایسے نا کہ لوگ ان سے لگ جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا انداز، ان کے بول چال، ان کی مشکل کشائی، ان کی حاجت روائی کے انداز، ان کے پیار محبت کے انداز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر بات تو یہ ہے نا بھائی کہ آدمی پہ خاندان کا اثر ہوتا ہے، آدمی پہ خاندان کا اثر۔ غوث پاک کا خاندان کتنا بڑا ہے، کون سا خاندان ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے والد سید عبداللہ جیلی، ان کے والد حضرت سیدنا سید ابو یحییٰ زاہد، ان کے والد سید محمد، ان کے والد سید داؤد، ان کے والد سیدنا موسیٰ الجون، ان کے والد حضرت سیدنا عبداللہ محض، ان کے والد حضرت سیدنا امام حسن مصنع، ان کے والد سیدنا امام حسن، ان کے والد سیدنا مولا علی، ان کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے والد محمد رسول اللہ آدر زہرا پر پھیلے ہوئے دامن نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ میرے 11ویں والے پیر پر آپ نے غور کیا؟ دیکھو مولا علی ایک، مولا علی ایک، امام حسن 2، امام حسن مصنع امام حسن مصنع، امام عبداللہ محض، حضرت موسیٰ الجون 5، حضرت سیدنا یحییٰ زاہد، حضرت سیدنا داؤد، حضرت سیدنا یحییٰ زاہد، پھر سے حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسن مصنع، حضرت عبداللہ محض، حضرت موسیٰ الجون، حضرت یحییٰ زاہد، حضرت محمد، حضرت داؤد، حضرت سیدنا عبداللہ جیلی، حضرت سیدنا شیخ ابو صالح، شیخ عبد القادر جیلانی۔ میرا پیر نسب میں بھی 11ویں نمبر پر ہے، حضور غوث العظم دستگیر نسب میں بھی 11۔ کیسا خاندان ہے! آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ۔
वली किसी भी खानदान का शान वाला होता है, सखी होता है, लेकिन ज़हरा के खानदान का, अली का लाडला, और वो भी सिर्फ बाबा की तरफ से नहीं, अम्मी की तरफ से भी। माँ की तरफ से हुसैनी है और बाप की तरफ से ज्ञानी के नजीबुत तरफैन है। अब नजीबुत तरफैन देखा तो मेरे इमाम कहने लगे, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। तो खानदान नबूवत के चश्म चिराग है मेरे मुर्शिद सरकार गौस पाक। एक यहूदी लड़की गौस पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी और उनकी कनीज हो गई। इत्तेफाक से उसकी शादी के दिन आए तो उसने अपने अब्बा से कहा कि मेरी शादी के दिन गौस पाक को भी दावत देना, गौस पाक भी तशरीफ लाएंगे। तो कहा ठीक है, दावत देंगे। अब वो थे सब ईसाई। गौस पाक को कहा कि हज़रत मेरी बेटी आपकी कनीज़ आपसे मोहब्बत करती है, हम ईसाई लोग हैं, लेकिन आप दावत में हमारे आएंगे। गौस पाक ने कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह वक्त पे देखा जाएगा। फिर वो बारात निकली, बगदाद आना था बारात ने। अब जब बारात निकली तो रास्ते में डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया, दूल्हे को ही कत्ल कर दिया। तब बारात की बजाय जनाजा आ गया। जब जनाजा आया तो उसकी तो खुशियां लुट गई, मसाइल हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाप ने कहा बेटी से, बेटी तू सुहागन बनने से पहले बेवा हो गई। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा बेटी उसका जनाजा आ रहा है तेरे होने वाले शौहर का, उसकी गर्दन काट ली गई, उसकी रूह। ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं गौस पाक की कनीज हूं, मेरे घर से खुशियां कभी रूठ नहीं सकती, मेरे घर से खुशियां कभी रूठ नहीं सकती, मैं गौस पाक की कनीज हूं, मुसीबत मेरे दरवाजे पे आ नहीं सकती, मैं गौस पाक की कनीज। कहा बेटी वो मर गया है, उसका बाप नहीं जानता था गौस पाक की शान क्या है। कहा कुछ भी करो, वो जनाजा अभी उठाना नहीं जब तक कि मैं मदरसा कादरिया और खानकाह कादरिया में हाजिरी दे करके ना आऊं। तो कहा बेटी वो मर गया, उसकी आखिरी सूरत देख ले। कहा नहीं, जब तक गौस पाक की खानकाह में न जाऊं उस वक्त तक कि मेरे होने वाले शौहर का जनाजा न उठाया जाए। उसके बाद उसको ले जाया गया, खानकाह में गई, मदरसा कादरिया में मेरे मुर्शिद गौस पाक दर्स दे रहे थे, कदमों पे गिर गई, कहने लगी मुर्शिद मैंने तो मोहब्बत आपसे की है, मैंने तो उल्फत आपसे की है, ये और बात है मेरा मजहब ईसाई है, लेकिन प्यारे तू ज़हरा का लाल है, तेरे यहां मजहब नहीं देखा जाता, तेरे यहां तो सबको नवाजा जाता है। कहा हुआ क्या? कहा कि खुशियों की सौगात आने से पहले रूठ गई, बाहर से पहले खिजा आ गई, घर बसने से पहले उजड़ गया, और वो भी तेरा कहलाने वाली हूं, तेरी कहलाने वाली हूं, तेरी कनीज कहलाने वाली हूं। मेरे मुर्शिद गौस पाक करम की नजर फरमाए। गौस पाक ने कहा चलो। जब गए तो देखा कि गर्दन कटी हुई है, दूल्हा पड़ा हुआ है। मेरे मुर्शिद ने गर्दन जोड़ी और कहा कुम बेइज़्निल्लाह। देखा तो वो जिंदा हो गया। कहा जा फिर अपना घर बसा ले। वो उसका क्या घर बसा, कईयों के दिल की दुनिया बस गई। उन्होंने कहा अब शादी बाद में रचेगी, पहले तो ईमान की रमक रचेगी, और वो सारे ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो। ये है गौस पाक की शान। इसलिए गौस पाक की मोहब्बत का माहौल घर में पैदा करो। बच्चे को गौस पाक का आशिक बनाओ, अपने बच्चों को ये वाक़यात सुनाओ, अपने बच्चों के हाथों में गौस पाक का दामन पकड़ाओ, अपने घरों के अंदर बच्चों को सिखाओ बेटा गिरते वक्त या गौसल मदद कह लिया कर, हड्डी नहीं टूटेगी। हाँ ये मजाक की बात नहीं है, यकीन पैदा करो, यकीन। इंशाअल्लाह ताला बरकतें नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और गौस पाक की निस्बत सलामत रखे। 11वीं करना, चाहे गिलास पानी पर ही करना मगर करना, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो शक्र भी रख लेना। अल्लाह ने और कुशादगी दी। मैंने देखा जिनके यहाँ हर महीने पाबंदी से 11वीं होती है, मुसीबतें भाग जाती है, क्योंकि हर महीने गौस पाक, बल्कि हर महीने क्या यार रोज़ गौस पाक का नाम लिया करो, उनकी बरकतें नसीब होगी। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद गौस पाक की बरकतें नसीब फरमाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा,
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے میں نے جب اعلیٰ حضرت کو پڑھا اور اللہ کی توفیق سے خوب پڑھنے کی کوشش کی تو میں سمجھ گیا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب غوث پاک کی عطا تھی، اور وہ ولیوں میں غوث پاک کو جتنا چاہتے تھے، بس رشک آتا ہے غوث پاک سے جو ان کی محبت تھی۔ اگر اجازت دیتے ایک بات کہہ دوں، تقریر ختم ہے، آپ کہیں گے تو کہوں گا، نہیں تو نہیں کہوں۔ جتنا ادب کرو گے اتنا ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں جو بھی نیا شاگرد آتا تھا نا، سبق شروع ہونے سے پہلے غوث پاک کے نام کی فاتحہ، نیا گھر غوث پاک کے نام کی فاتحہ، نئی کتاب کی شروعات غوث پاک کے نام کی فاتحہ، یہی سب ہوتا تھا۔ بڑی محبت تھی۔ ادائے بخشش اٹھا کے دیکھو، پہلے رسول پاک کی نعت لکھی، ایک ہی لکھی، بعد میں ساری منقبتیں، پھر بعد میں نعتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جتنی منقبت کے اشعار غوث پاک کی شان میں لکھا ہے کسی کے لیے نہیں لکھا، اور جو لکھا ہے خوب لکھا۔ ان جیسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے غوث پاک کی شان میں ان کی صدی میں لکھا، ان سے پہلے لکھا ہوگا، ان کی صدی میں ان جیسا کسی نے نہیں لکھا غوث پاک کی شان میں۔ پڑھو تو عقل دنگ رہتی ہے۔ بڑی شان بیان کی غوث پاک کی، اور برکتیں بھی ملی ان کو، بڑی برکتیں ملی، اور محبت کا صلہ ملتا ہی ہے۔ تو فاتحہ ہوئی غوث پاک کے نام کی، توجہ دینا، غوث پاک کے نام کی فاتحہ ہوئی۔ ان دنوں حضور محدث اعظمین سید محمد کے چوچوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اعلیٰ حضرت کے یہاں پڑھتے تھے، شاگرد تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے یہاں طریقہ یہ تھا، جب شیرنی وغیرہ بٹتی تھی، کوئی چیز بٹتی تھی، تو محفل میں اگر سید لوگ ہوتے تھے تو سیدوں کو ڈبل دیا جاتا تھا، اور عوام کو ایک حصہ، لوگوں کو ایک حصہ دیا جاتا تھا، نسبت کا احترام تھا۔ تو سید صاحب تھے حضور محدث اعظمین، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب ایک کام کریں، آپ کے دادا کی فاتحہ ہوئی ہے، آپ اپنے ہاتھ ہی سے بانٹیں، بانٹنے کا حق تو آپ ہی لوگوں کو ہے، آپ ہی بانٹیں۔ تو انہوں نے بانٹنا شروع۔ حضور محدث اعظم کو جانتے ہیں نا، کتنی بڑی ہستی ہے، سرکار محدث اعظم کے چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی، سگے بہنوئی، حضور اشرفی میاں کے نواسے، حضور ہم شبیہ غوث اعظم اشرفی میاں کے نواسے، شیخ الاسلام حضور مدنی میاں کے والد، یہ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علم میں، تقریر میں اور خطابت میں، وہ بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں شان عطا کی تھی، بڑا ملک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، بہت دور نظر نگاہ تھی آپ کی، اور کلام بھی آپ کے بڑے شان والے تھے۔ وہ کلام اکثر آپ سنتے ہیں نا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، یہ جو کلام انہی کا ہے، اور بھی بہت سارے کلام ہیں، اور وہ تیرے پائے، وہ ہاں تیرے پائے کا نہیں یہ نہیں قریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، قریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، حضور اشرف سمنہ کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، اور زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیری جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ تو اور بھی بہت آپ کا کلام ہے۔ وہ اعلیٰ نے فرمایا کہ سید صاحب آپ شیرنی تقسیم کریں، اور شیرنی تقسیم ہو رہی تھی، لینے اور دینے میں ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا تنکا شیرنی کا زمین پہ گر گیا، اعلیٰ حضرت اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد میرے امام نے، اب وہ اٹھے تو پوری محفل اٹھ گئی ادب میں، اٹھنے کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیا، اور ٹیکنے کے بعد زبان کی نوک پر اس شیرنی کو خود اٹھایا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔